السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، دوحہ مذاکرات جو اس وقت ایران، امریکہ، قطر اور پاکستان کے درمیان چل رہے ہیں، وہاں سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ ایران کو اربوں ڈالر ملنے جا رہے ہیں۔ ایران سفارتکاری کے محاذ پر کامیاب ہو چکا ہے اور اس کی معیشت جو ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ جو اگرچہ آپ نے یہ خبر سنی تھی کہ اسماعیل بقائی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ایران کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ براہ راست امریکی جو ہے مذاکرات نہیں کر رہے، وہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ۔ ایکچولی یہ جو براہ راست ہے یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر امریکی وفود یا ایرانی وفود آمنے سامنے نہیں بیٹھے جیسے وہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے، بلکہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ بڑا آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ شاید ایسے لگ رہا ہے جیسے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایکچولی مذاکرات کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ہولڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر زیادہ آرگیومنٹ پیدا نہ ہو۔ یہ جو اسرائیل، بھارت اور ایک دو عرب ممالک جو ہیں یہ جو سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان تک بہت زیادہ انفارمیشن نہ جائے تاکہ وہ اس معاملے کو خراب نہ کریں۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایکچولی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیموں کے درمیان وہاں ہو رہے ہیں، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ قطر جو ہے وہ اس وقت جب میڈیٹ کر رہا ہے تو قطر اور ایران آپس میں بات کر رہے ہیں اور قطر اور امریکہ اس وقت آپس میں بات کر رہے ہیں، یعنی ایک میڈیٹری کے تھرو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور جو ٹیکنیکل ٹیمیں کر رہی ہیں اس وقت مذاکرات، وٹکاف اور جیرڈ کشنر وہاں موجود تھے۔ جو ایران کی سائڈ سے اگرچہ کہ کوئی بڑا آدمی جس طرح جو نون ہمارے لیے فیسز ہیں، چاہے عباس عراقچی صاحب ہوں، باقر کالیباف صاحب ہوں، وہ نہیں گئے۔ ان کی جگہ جو ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ ہیں، جو تکنیکی مہارت رکھتے ہیں معاملات کے اندر، کیونکہ ابھی اس وقت وہاں ایجنڈا جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہے اور جو فریزڈ ایسٹ ہیں ایران کے ان کو انفریز کرنے سے متعلق ہے۔ آپ نے سنا کہ جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے جو معاملات جو ایم او یو کے اندر مفاہمتی یادداشت میں طے ہوئے ہیں پہلے ان کو جو ہے نا فائنل کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ تو وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آبنائے ہرمز اور جو ڈی فریز کر رہے ہیں ایران کے ایسٹ ان سے متعلق ہے۔ تو اب جو اطلاع ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس ہفتے کے آخر تک قطر کے اندر جو 6 ارب ڈالر فریز ہوئے ہوئے ہیں ان کو ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس پہ تقریباً کنسنسس ہو چکا ہے، اگرچہ کہ یہ براہ راست کیش کی صورت میں شاید نہ دیے جائیں، لیکن اور جس طرح امریکی چاہتے ہیں کہ ان کو فوڈ آئٹمز کی مد میں یا دیگر جو مدات ہوتی ہیں مختلف طرح کی جس میں انسانوں کے لیے فلاح کے لیے جو چیزیں ہیں، کسی کو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، کسی کو کمبل چاہیے، کسی کو کپڑے چاہیے، اس طرح کے جو معاملات ہوں گے اس کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ 3 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے پاکستانی تو اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن ایرانی ریال میں ان کی معیشت میں کھربوں ایرانی ریال جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، بلکہ شاید کھربوں سے بھی زیادہ اگر کوئی گنتی ہوتی تو وہ ہو جائیں گے۔ اور اتنی جو پیسے ہیں 3 ارب یہ ڈالر اب کی بات ہے، پھر اگلے 3 ارب ڈالر بھی نیکسٹ یہ جو اس کے فوری بعد جو اگلی بات ہوگی اس کے اندر ہوں گے۔ پھر یو اے کے 3 ارب ڈالر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یوں یہ جو 20-24 ارب ڈالر کی بات ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ فیز وائز جو ہے وہ ایران کو ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ 3 ارب ڈالر اگر اگری کریں گے تو اس سے جو ایرانی معیشت ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ معاملہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کا جہاں تک معاملہ ہے، آبنائے ہرمز کے اندر ایک پرابلم جو صرف اس وقت جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیوں کے درمیان ہے، دونوں فریق جو ہیں وہ اس کے اوپر جو فیس ہے، وہاں سے کمرشل جو جہاز گزرے ہیں ان پہ اوپر جو لگنے والی فیس ہے اس کے اوپر آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ جو کنٹرول اور انتظام کی بات ہے اس کے اندر عمان جو ہے وہ کبھی ادھر جمپ مار کے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ عمان سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ مل کے کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی وہ اس کے اوپر بہت پریشر آیا ہے۔ پہلے وہ فیس کا کہہ رہا تھا لیکن اب اس نے فیس سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ایران ابھی بھی فیس لینا چاہتا ہے، اگرچہ نامنل فیس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ایکچولی ایران کا اور عمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز ان کی سرحدوں سے گزرتی ہے، اس پر ان کا حق ہے، اس لیے کنٹرول بھی ان کا رہنا چاہیے۔ کنٹرول کے معاملے پہ امریکہ ایک طرح سے مان گیا ہوا ہے ایران کے کنٹرول کو، وہ صرف فیس
جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن جو عرب ممالک ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایران کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا, اس کو یہ اجازت دے دی گئی, تو پھر آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, آنے والے 10 سال بعد ایران کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ بھی سوئز کنال کی طرح یہاں پر فیس لاگو کر دے. اور اگر اس کے اوپر فیس لاگو ہوگی تو پھر دیگر جو آبنائے ہیں, جس طرح کوریا سائٹ پہ بھی ہے, دیگر آبنائے, وہاں پر بھی فیس کا معاملہ شروع ہو جائے گا. تو توانائی کی قیمتوں میں اس سے اضافہ ہوگا. اگرچہ یہ ہوتا بہت نامنل ہے لیکن سٹل اس سے امپیکٹ آئے گا. بہر طور ابھی جو معاملہ ہے وہ نظر ایران کے حق میں آ رہا ہے. ایران بڑے ٹیکٹفلی جو ہے یہ سفارتکاری کے محاذ کے اوپر وہ چل رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ امریکہ کو وہاں یعنی اس پوزیشن پر لے آتا ہے جو پوزیشن ایران کی ہوتی ہے, اور امریکہ کو وہ ماننا پڑتی ہے. اور جو اس وقت بھی جو مذاکرات کا شور و غل کم ہے, اور یہ بظاہر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو رہے, لیکن ایکچولی ایران کی تکنیکی ٹیمیں وہاں موجود ہیں, ان کے وفود موجود ہیں, اور بڑی ایکسٹینسو وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہ فروٹفل بھی جو ہے نا وہ اس کے ہوتے ہوئے امکانات نظر آ رہے ہیں. کیونکہ قطر جو ہے, کیونکہ وہ ایک امیر ملک ہے, اس کے پاس پیسے ہیں کچھ, تو یہ $6 ارب تو اس کے پاس ہی ڈی فریز کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے, وہ خود سے کر سکتا ہے, اگرچہ وہ امریکہ کی آشرواد یا اس کی مرضی سے کرے گا. پاکستان کا اس میں بڑا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے. پاکستان ٹیکنیکلی بہت سی جگہوں پہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے, نہ صرف ایران کو کر رہا ہے بلکہ قطر کو بھی کر رہا ہے, امریکہ کو بھی کر رہا ہے. کوشش یہ ہے کہ یہ جو MOU ہے, یہ مفاہمتی یادداشت ہے, وہ جو گیون 60 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر یہ ایک پرماننٹ معاہدے کی شکل اختیار کر لے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدہ تو ایکچولی ہو چکا ہوا ہے, اب صرف اس کی نیٹی گریٹیز طے ہونی ہے, اور اس کے بعد یہ حتمی معاہدہ دنیا کے سامنے آ ہی جائے گا.